بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ صرف مغفرت کروانے کا ذریعہ نہیں ہے، یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ ویڈیو کو پوری ضرور دیکھیے گا۔ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 میں استغفار کا ذکر ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگو اپنی رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنا یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ آگے رب فرما رہے ہیں کہ وہ تم پر بارشیں بھیجے گا، مال و رزق، دولت، پیسے سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو جو بھی روزگار کے لیے پریشان ہے، آج سے ہی کر دے، پھر بہت زیادہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دے۔ جو عطا کرنے والی ذات ہے وہ گارنٹی دے رہا ہے نا کہ معافی ملے گی، مانگو میں عطا کروں گا۔ مال کے بعد کہا اولاد سے تمہاری مدد کرے گا۔ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ شروع کر دے بہت زیادہ استغفار کرنا، پڑھتے پڑھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رب آگے فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے باغات یعنی گارڈنز بنا دیں گے۔ یہاں جنت کے باغ کا ذکر ہے، لیکن جو اپنے رب سے معافی مانگتا رہے گا وہ رب دنیا میں بھی اس کی زندگی باغ کر دے گا اور آخرت میں جنت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ رب آگے فرما رہے ہیں تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ یہاں جنت کے لیے باغ بنائیں گے، لیکن جو اپنے رب سے معافی مانگتا رہے گا وہ رب دنیا میں بھی اس کی زندگی میں باغ بنا دے گا۔ مختصر کہا جائے تو ہر چیز کا حل ہے صرف استغفار میں۔ یاد رکھیں، لیکن یاد رکھیں کہ صرف رٹنا نہیں ہے، لائک استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور دل میں معافی والی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے۔ سچے دل سے استغفار کرنی ہے۔ اپنے ان تمام گندے کاموں کو یاد کر کے استغفار کیا کریں جن سے آپ نے اپنے رب کو ایک وقت میں ناراض کیا تھا۔ سچے دل سے معافی مانگیں، چاہے آنکھیں نم ہو جائیں۔ جب بھی استغفار کرو، جب بندہ ایک باری سچے دل سے استغفار کہتا ہے، وہ مہربان رب اس کے دل کی گندگی کو دور کرتا ہے۔ جب آپ روزانہ سچی استغفار کرو گے، آپ کا دل آٹومیٹیکلی اپنے رب کی اور بڑھے گا، کیونکہ رب کی محبت پاک صاف دلوں میں آتی ہے۔ اگر دل ہی گندا پڑا ہو تو کیسے اس کی محبت وہاں آئے گی؟ روزانہ کم سے کم 100 دانے سچی توبہ والے استغفار کے پڑھیں۔ میں نے 1000 نہیں کہا، بہت اچھی بات ہے اگر 1000 پڑھتے ہیں، لیکن میں کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پریفر کرتی ہوں۔ اخلاص کے ساتھ پڑھے ہوئے 100 دانے جلد بازی میں پڑھے گئے 1000 دانوں سے بہتر ہے اور میننگ فل ہوں گے، ٹرسٹ می۔ تو چلو پھر آج سے ابھی سے عادت بناتے ہیں کہ اپنے اللہ سے بہت زیادہ معافی مانگیں گے، استغفر اللہ دل سے پڑھیں گے۔ جن گناہوں کی معافی مانگ چکے ہیں، آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایسی سب باتیں خود تک مت رکھنا، اسے اپنے لیے ثواب جاریہ بنا سکتے ہو آپ۔ آگے شیئر کیجیے، کیا پتہ کون آپ کی وجہ سے روزانہ اپنے اللہ سے معافی مانگ لے۔ جب میں مانگتا ہوں تو وہ عطا کرتا ہے، جب میں روتا ہوں تو وہ چپ کرواتا ہے، جب میں گناہ کرتا ہوں تو وہ معافی مانگنے پر مجھے بخش دیتا ہے، جب میں پریشان ہوتا ہوں وہ میری پریشانی کو دور کرتا ہے، جب میں کہتی ہوں اللہ، وہ فرماتا ہے میں یہی ہوں میرے بندے، جب میں دعا کرتی ہوں تو وہ میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔
جب سب میرے دل دکھاتے ہیں تو وہ میرے دل کو سکون بخشتا ہے۔ اس نے نماز پڑھنے کا بار بار حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں پھر بھی مجھ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن پھر وہ مجھے پیٹ بھر کر کھانا کھلاتا ہے اور مجھے ہر طریقے کی نعمت سے نوازتا ہے۔ میں اس کی نافرمانی کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے سزا نہیں دیتا۔ وہ میرے سارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ جب سب میرا دل دکھاتے ہیں تو وہ اپنے کلام کے ذریعے مجھے ہمت دیتا ہے کہ ان کی باتوں کا گمان نہ کرو۔ وہ فرماتا ہے مایوس نہ ہو، اللہ تو وہ ہے جو میرے بغیر بتائے میرے حال کو جانتا ہے۔ مجھے آزمائشوں میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی اس سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ وہ ہے جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اللہ وہ ہے جو صبح کو شام میں بدلتا ہے، شام کو صبح میں۔ اللہ وہ ہے جس کے اشارے پر سورج چاند اپنے اپنے وقت پر نکلتے ہیں۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ چلیں محبت کے ساتھ ایک بار پہلا کلمہ پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس حق بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ماشاءاللہ میرے ذریعے آپ سبھی نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور کلمہ پڑھا۔ اب آپ بھی کسی کو کلمہ پڑھائیں اور ثواب کمائیں۔ پرابلمز اور اس کے سولوشن۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو وقت پر نماز ادا کرو۔ اگر آپ سکون چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو تو بہت زیادہ دعا کرو۔ اگر آپ تکلیف سے نجات چاہتے ہو تو استغفار کی کثرت کرو۔ اگر آپ تندرستی چاہتے ہو تو روزے رکھو۔ اگر شفا اور سکون چاہتے ہو تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھو۔ اگر اپنا چہرہ نورانی بنانا چاہتے ہو تو باوضو رکھو اور تہجد ادا کرو۔ اگر نعمتیں چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ موت آنے کے بعد نو آرزو کرے گا۔ اے کاش میں فلانا کے دوست کو نہ بتاتا، اے کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپناتا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا جو مجھ سے کامیابی حاصل کرتے، اے کاش میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، اے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کتنے ہی دن، کتنی ہی شامیں، کتنی ہی راتیں آئیں، جب لگا کہ یہ وقت، یہ مشکل وقت نہیں کٹے گا، پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ایسے کتنے ہی لمحے آئیں جب لگا یہ وقت نہیں گزار سکیں گے، مگر گزارا ہوا، کیونکہ ہم نے ہی نہیں گزارنا تھا، ہمیں اس قابل پہلے سے بنایا گیا تھا، سو گزر گیا۔ وقت نے ایک دم ہی کروٹ لی اور اندھیرا چھٹ گیا، اور یوں لگا کہ اندھیری رات کبھی آئی ہی نہیں تھی، اور مشکل وقت یقین پختہ کر گیا، ایمان تازہ کر گیا کہ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ہمارا رب ہم پر بے حد مہربان ہے، بس صبر کرنا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ صبر مشکل ہے، مگر اللہ کہتا ہے کہ وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔